اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے 2 قول لکھے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے پاس گئے اور جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ان سے اپنے 2 مقتول مسلمانوں کی دیت وصول کرنی تھی، کیونکہ ایک یہودی نے 2 مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا اور ان کی دیت لینے کے لیے آپ ان کے پاس گئے۔ دیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ رقم جو ہے وہ قاتل کے ورثاء مقتول کے ورثاء کو دیتے ہیں، جس کی بنا پر ان کی آپس میں کچھ پھر زیادہ لڑائی نہیں ہوتی۔ یعنی مقتول کے ورثاء کے لیے 3 آپشن ہیں، یا تو مقتول کے ورثاء قاتل سے دیت لے لیں، یا ان سے خون کا بدلہ لے لیں، یا پھر ان کو معاف کر دیں۔ یہ 3 آپشن ہیں مقتول کے ورثاء کے لیے۔ ان تینوں میں سے ایک آپشن کوئی بھی اپنا سکتے ہیں۔ تو مقتول کے ورثاء نے دیت کا مطالبہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دیت لینے کے لیے چلے گئے۔ دیت کیا ہے اور کتنی ہے؟ اگر ایک مرد کو قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، یا اس کی قیمت ہے، اور 100 اونٹ جو ہیں وہ 20 سال کے اور 25 سال کے اور 25 2 سال کے اور 25 3 سال کے اور 25 4 سال کے، ان کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دی جائے یا 100 اونٹ دے دیے جائیں۔ اگر درہم کی شکل میں دینے ہیں تو 10,000 درہم ہیں، اگر دینار کی شکل میں دینے ہیں تو 1,000 دینار ہے۔ یہ ہے دیت۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں کہ 2 مقتولوں کی جو دیت ہے وہ ادا کر دی جائے ان کے بیوی بچوں کو، تو یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمارے پاس ایک موقع ہے، یہ موقع کبھی نہیں ملے گا، وہ یہ کہ ہم مل جل کر مسلمانوں کے نبی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح کی نوبت پیش نہیں آئے گی، ہمارے لیے آگے مزید آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے، کچھ آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو حملہ کرنے کے لیے چکی کا ایک پارٹ جو تھا وہ اس کو لے آئے، اور چکی کے اس پارٹ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گرانا چاہا، لیکن وہ ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچائیں۔ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا دیا وہاں سے اور کہیں کا کہیں پہنچا دیا، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے دوران ایک منزل پر آپ نے آرام فرمایا اور صحابہ کرام مختلف درختوں کے سایوں کے نیچے آرام کرنے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاجت رفع کے لیے گئے، ایک روایت میں آتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی اور خود آپ اس درخت کے نیچے آرام فرمانے لگ گئے۔ صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے آرام کر رہے تھے، تو ایک عرابی آیا موقع تلاش کر کے، اس نے آ کے تلوار پکڑ لی اور تلوار پکڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ اے محمد اب بتا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ۔ پھر اس نے دوبارہ کہا کہ
آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے آپ کو اب کون بچائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا اللہ۔ تو خدا کی ذات بابرکات نے جبریل کو حکم دیا کہ آپ اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گرا دیں۔ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پر مارا اور یہودی کے اس کے عرابی کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار پکڑ لی اور پکڑ کر فرمایا کہ اب تو بتا مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ سے مجھ کو کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابہ کرام کو آواز دی۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا معاملہ بیان کیا، بتا دیا صحابہ کرام کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے مجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا، اگر بچا سکتا ہے تو آپ ہی مجھے اپنے آپ سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ذاتی معاملہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو معاف کر دیا، درگزر فرمائی۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو خدا نے تمہارے اوپر کی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں دین عطا فرمایا، تمہیں سچی کتاب عطا فرمائی، تمہیں سچا نبی عطا فرمایا۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اس وقت کو بھی یاد کرو یا اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کا، ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کا ہاتھ جو تھا وہ روک دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کا ہاتھ تم سے روک دیا تھا اور وہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکے۔